میں ہوں عظیم صدیقی اور ہمیشہ ہماری کوشش رہی ہے کہ تازہ ترین حالات سے سیاسی ہوں، معاشی ہوں یا امن و امان کے حوالے سے ہو، جو بھی ہمارے تئیں ہو سکے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ناظرین کو بر وقت اس سے آگاہ کر سکیں۔ اس وقت ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اسے اگر ہم یہ کہیں کہ انتہائی بدترین رخ اختیار کر چکی ہے، معاشی حالات مزید دگرگوں ہونے جا رہے ہیں۔ آئندہ کیا ہوگا؟ کیا اسحاق ڈار کے پاس ایسی کوئی جادوئی چھڑی ہے جو ان معاملات کو صحیح کر دے جو مفتاح اسماعیل صحیح نہیں کر سکے؟ کیا پوزیشن ہے، کیا حالات ہیں؟ ہمارے ساتھ آج ایک شخصیت ہے، جانان شخصیت ہیں، چنیوٹ کی شیخ برادری سے ان کا تعلق ہے، ہیں تاجر اور شیخوں کے حوالے سے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ذرا کفایت شعار ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ جو شیخ ہے، شیخ کیسر احمد شیخ، چنیوٹ کا ایسا شیخ ہے کہ جنہوں نے چنیوٹ میں فاسٹ یونیورسٹی قائم کی ہے اور اپنے رزق کے حلال اور مزدوری کے پیسوں سے، کیونکہ ان کا بہت وسیع کاروبار ہے کراچی میں، تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں ایک ہسپتال ہے جہاں پہ افغانستان، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور دور دراز سے لوگ آتے ہیں اعزاز تبدیل کروانے۔ اللہ ہر ایک کو شفا دے، اگر کوئی معذور ہو جائے تو اپنے پیسوں پہ کیسر احمد شیخ وہاں پہ لوگوں کا مفت علاج کرتے ہیں۔ چیئرمین ہیں یہ اسٹینڈنگ کمیٹی فار فائنینس، قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے چیئرمین ہیں۔ وزیر کے بعد جو اہم ترین پارلیمانی عہدہ ہوا کرتا ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین ہوا کرتا ہے۔ تمہید لمبی ہو گئی ہے، کیسر احمد شیخ سے پوچھتے ہیں۔ شیخ صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، کیونکہ اس وقت مصروفیت آپ کی بہت زیادہ ہے معاشی حالات میں۔ سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا آپ کو توقع ہے کہ معاشی حالات آپ کی اتحادی حکومت ٹھیک کر لے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشی حالات جو ہے وہ آپ نے درست کہا کہ ملک کے دیگر گوں ہیں۔ سب سے زیادہ بات تو یہ ہے کہ جو مہنگائی ہے عام آدمی کی ریچ سے باہر ہو گئی ہے۔ چیزوں کے بھاؤ جو ہیں اور بجلی کے جو بل ہیں اور اسکولوں کی فیسیں جو ہیں وہ عام لوگ نہیں بھر سکتے، اور دن بدن ان کے روزگار جو ہے زندگی کا مشکل سے گزر رہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ یہ مہنگائی پچھلے 3 سال اصل میں جب سے یہ کووڈ کا ہوا معاملہ 2.5 سال سے، تو اس سے پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی، چیزوں کی قیمتیں بہت بڑھ گئیں، اور ہمارے ہاں اپنے ہاں ایک مسئلہ تھا کہ ہمارا جو خرچ تھے وہ آمدنی سے زیادہ تھے ہمارے ملک کے نا۔ ہم نے اپنے پاؤں چادر سے، جتنی ہماری چادر تھی اس سے زیادہ پھیلائے، اور پچھلے جو قرضے لیے نا، قرضے بہت زیادہ لیے۔ ہمارے جو وزیر خزانہ جتنے آتے رہے نا، دیکھیے آپ ایم این اے الیکٹ کرتے ہیں، ان کے ذمہ ایک کام ہوتا ہے کہ ملک کی معاملات کو بہتر کرے، اور زیادہ تر معیشت کے مسئلے ان کے پاس ہوتے ہیں۔ میں بھی یہی سوچ کے ایم این اے بنا ہوں کہ میں ان معاملات کو تجربہ رکھتا ہوں، اور انشاءاللہ اس میں کوشش کریں گے بہتری کرنے کی۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ پچھلے 2.5 سال سے جو یہ مہنگائی ہوئی، ہمارا جتنا بھی ہم قرضہ لیتے نا، پچھلے 35 سال میں جو وزیر خزانہ بنتے رہے وہ قومی اسمبلی کے ممبر نہیں بنے، صرف 3 سال قومی اسمبلی کے ممبر بنے، 32 سال باہر سے آئے ایکسپرٹ، سو کالڈ ایکسپرٹ، جو اپنے آپ کو ایکسپرٹ کہتے ہیں، حالانکہ ان کو لوگوں کے ساتھ کیونکہ انٹریکشن نہیں ہوتا تو اس لیے ان کو معاملات کا پتہ نہیں ہوتا، ان سے چل نہیں سکا۔ انہوں نے قرضے لیتے رہے آئی ایم ایف سے، اور وہ قرضوں کو ان جگہ پہ خرچ نہیں کیا کہ پروڈکٹیو خرچے ہوں، ان سے آمدنی اور بڑھے، انہوں نے وہ خرچ کر دیے۔ اب جب وہ خرچ کر دیے تو اب اس کا قرضے واپس بھی کرنے ہیں، اور اس پہ باقاعدہ سود چڑھ رہا ہے، سود واپس کر رہے ہیں، وہ ہماری ریچ سے باہر ہو گیا۔ وہ دینے میں یہ مہنگائی ہو گئی، ہم اور زیادہ نوٹ، ہم نے کرنسی نوٹ چھاپے، قرضے لیے، تو یہ مہنگائی ہے۔ اب اس کو بہتری کی طرف ابھی ریئلائز ہوا ہے، جبکہ قرضوں کی پہلے تو آسانی سے قرضے مل جایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں نا، قرضوں میں جب آئی ایم ایف نے سختی کی اور جائز کی، ان کا کوئی قصور اس میں نہیں ہے، انہوں نے ہمیں کہا کہ اپنی پاؤں جو ہے چادر کے مطابق پھیلاؤ، نہ
فضول خرچیاں کرو اور نہ اپنے بیلنس آف ٹریڈ کو، اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کو، اپنے بجٹ میں خسارہ نہ کرو۔ اب ہم وہ کوشش جب کر رہے ہیں تو ہماری تو عادتیں پڑ چکی ہیں، ہماری تو عادتیں خراب ہو گئی ہیں نا، ہم نے تو اپنا پروڈکٹیو نہیں خرچ کیا، اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ کس طرح کرنا ہے، تو اس سے تکلیف بڑی ہے۔ لیکن ایک کوئی دوسری بات میں نے پہلے آپ سے کہا کہ کووڈ کی وجہ سے دنیا میں قیمتیں بہت بڑھ گئی، تو وہ ہم زیادہ تر امپورٹ کرتے ہیں، جیسے کھانے کا تیل ہے تو باہر سے آتا ہے، ان کی قیمت 3-4 گنا ہو گئی دنیا میں، تو یہاں ہمارا تو پاس تو ہوتے نہیں ہیں، سرسوں کا کھانے کا تیل جو پام آئل ہے نا وہ یہاں امپورٹ ہوتا ہے سارا۔ اسی طرح کروڈ آئل ہے، زیادہ تر کوانٹٹی اس کی امپورٹ ہوتی ہے۔ قیمت 3 سال پہلے ایک وقت آیا تھا کہ $0 ہو گئی تھی تیل کی قیمت، اب وہ بڑھ کے $120 ہو گئی، 0 سے 120، تو مہنگائی تو ہونی تھی اس حساب سے۔ اور پھر ہمارے ڈالر جو سنبھل نہیں رہا تھا، ڈالر کا ریٹ جب 2017 میں اور 2018 میں مسلم لیگ کی حکومت نے چھوڑا تو ڈار صاحب وزیر خزانہ سے 115 روپے بھاؤ تھا، اب وہ آج دیکھیے کہ 230 روپے بھاؤ اس وقت چل رہا ہے، تو وہ مہنگائی اس وجہ سے بھی ہوئی ہے۔ لیکن اب دنیا میں چیزیں ریورس ہونا شروع ہو گئی، ایک تو قیمتیں کم ہو رہی ہیں، کروڈ آئل جو ہے $120 سے آج اس کا $85 ریٹ ہو گیا، تو 30% ریٹ کم ہوا ہے، یہ پچھلے 15-20 دن 1 مہینے کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر اسی طرح پام آئل کی پرائس آدھی رہ گئی ہے دنیا میں، تو اس کا اثر ٹائم لگتا ہے، منگانے میں 2 مہینے لگتے ہیں، تو وقت لگے گا، ساری چیزیں وہ ریٹ تو نہیں آ سکتے جو پہلے تھے، لیکن یقینی سمجھتے ہیں مہنگائی کم ہوگی۔ مہنگائی جہاں تک، اور قرضہ کتنا ہے شیخ صاحب ہم پہ، اور $1 کم یا زیادہ ہونے سے قرضے پہ کتنا فرق پڑتا ہے؟ میں کیونکہ اکنامک افیئر کمیٹی کا بھی ممبر ہوں، تو ہمیں ریسنٹلی آفیشلی بتایا گیا ہے اس کمیٹی میں کہ $85 ارب ہمارے پاس بیرونی قرضہ ہے۔ اگر $1 میں فرق پڑے تو $85 ارب کا $1 سے فرق پڑتا ہے۔ ہمارا بڑھ گیا پچھلے، جب ہماری حکومت ابھی آئی 5 مہینے پہلے، تو ڈالر کا ریٹ 190 روپے تھا، تو وہ 240 تک چلا گیا، تو $50 اگر بڑھ گیا تو آپ دیکھیے کہ $50 ارب کا ہمارے یعنی $1.50 کا فرق پڑ گیا، تو ہمارے پاس $100 ارب کا قرضہ ہے نا، تو 100 کو 50 سے ضرب دے دیں تو 5000 ارب روپے کا قرضہ بڑھ گیا تھا، اب وہ واپس آ رہا ہے قرضہ، کیونکہ ابھی ڈالر کا ریٹ کم ہوا ہے، $12 کم ہوا ہے، تو ہمارے ہاں یہ جو ہے 1200 ارب قرضہ کم ہوا ہے۔ لیکن اوورآل پچھلے سال 1.5 سال میں قرضہ بہت بڑھ گیا ہے اس ڈالر کے ریٹ کی بڑھنے کی وجہ سے، اور ہم اور زیادہ سے زیادہ قرضے لیتے رہے ہیں۔ کیا چینج محسوس کر رہے ہیں مفتاح اسماعیل کے جانے کے بعد اور اسحاق ڈار کے آنے کے بعد؟ میں نے 12 مئی کو ایک تفصیل سے تقریر کی تھی، جب شروع میں ہی مفتاح اسماعیل آئے تھے نا، مفتاح اسماعیل آئے 20 اپریل کو، میں نے 12 مئی کو ایک تفصیل سے تقریر کی پارلیمنٹ میں 25 منٹ میں نے کہا اس بیچارے کو تجربہ نہیں ہے، میرا ان سے بہت تعلق رہا ہے، تو اس کا تجربہ نہیں ہے اس کام میں، نہ وہ لوگوں میں الیکٹ ہوا ہے، تو جب نان الیکٹڈ لوگوں کو، جو لوگوں میں جس کا انٹریکشن نہیں ہو، وہ عام آدمی کے مسائل کو تو سمجھتا نہیں ہے، تو میں نے کہا اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، اور اگر آپ نے اس کو ضروری بنانا ہے مفتاح اسماعیل کو، تو اس کے ساتھ ڈاکٹروں کا ایک بورڈ بٹھائیں، کیونکہ ہماری معیشت جو ہے وہ بڑی اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہے، تو یہ میں نے اس وقت کہا تھا۔ لیکن اب یہ اس نے تو جو کچھ کرنا تھا وہ آپ کے سامنے ہے، ہمارا قرضہ بڑھتا گیا، ڈالر کا ریٹ بڑھتا گیا، 190 سے اس نے پکڑا تو 241 تک چھوڑا، $50 اس مفتاح کے 5 مہینے میں $50 ڈالر بڑھ گیا۔ اب یہ اسحاق ڈار صاحب ہیں، یہ ایک بڑے تجربہ کار آدمی ہیں، سیزنڈ آدمی ہیں، میرے ساتھ میں ان کا بڑا ہمارا آپس میں انٹریکشن ہے، میرے بھی دوست ہیں، وہ لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر بھی رہے، کاروباریوں سے بھی ان کا انٹریکشن ہے، تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ بہتر رزلٹ نکالیں۔ دیکھیے کوئی جادوئی چراغ کسی کے پاس نہیں ہوتا، لیکن جب کوشش کی جائے مل جل کے، اور کیونکہ ایک اسپیکولیٹو ہو گیا تھا، بینکوں نے بہت پیسہ بنایا، آج میں
نیشنل اسمبلی کی فائنانس کمیٹی کی 2:30 بجے میٹنگ کر رہا ہوں. سب بینکرز کو ہم نے نیشنل بینک کو بھی اور اسٹیٹ بینک کو بھی بلایا کہ کیوں آپ ناجائز فائدہ لیتے رہے ہو. یہ جو مہنگائی کرنے میں ان کا بھی بہت حصہ ہے, ہمارے اپنے اسٹیٹ بینک کا اور نیشنل بینک کا اور دوسرے بینکوں کا. وہ امپورٹ کے لیے کچھ ریٹ دیتے تھے, ایکسپورٹ کے لیے کچھ ریٹ دیتے تھے. اور یہ ایسا ٹریجری نے پچھلے 3 مہینے میں جو کمایا ہے ان کے بینکوں کی ٹریجری نے, وہ پورے 1 سال میں نہیں کمایا, 4 گنا کما لیا. ان کے ہاتھ میں ان کے لگ گیا کہ جو مرضی کرو, منمانی کی, تو اس کی وجہ سے بھی مہنگائی بڑھی ہے. شیخ صاحب ہاتھ ڈال سکتے ہیں ہم, یہ بھی مافیا ہے, بینک والے ہو گئے, کوئی بھی پاکستان میں ہر چیز مافیا ہے, کیا اتنی طاقت اسٹیٹ کے پاس ہے کہ بالکل اسٹیٹ کے پاس ہے. میں کہتا ہوں میں آیا اسی لیے ہوں پالیٹکس میں. آپ مجھے بتائیں کیوں یہ بینکوں نے اتنا, آج میں پوچھوں گا ان سے فائنانس کا, آپ خود تشریف لائیے گا, دیکھیے گا کہ کیسے میں ان سے پوچھتا, اور وہ کس طرح ریگریٹ کرتے. ہمیں زیادتی کی ہے انہوں نے, ان کو عام آدمی کا کوئی خیال نہیں تھا, ان کو پتہ نہیں تھا کہ کیا کر رہے ہیں. بینک اسٹیٹ بینک والے کا کام ہے گورنر کا. میں گورنر صاحب سے 1 گھنٹہ ملا ہوں اور ان کو بتایا ہے کہ آپ نے کیوں یہ ایسا کیا کہ اگنورنس کی. اب آپ 3 مہینے بعد ان کو نوٹس بھیج رہے ہیں بینکوں کو. کیسے ہو سکتا ہے؟ میں زندگی ہماری گزر گئی ہے, 56 سال ہو گئے ہیں مجھے بزنس میں نے اتنا اپ ڈاؤن ڈالر میں کبھی نہیں دیکھا کہ سیم ڈے آپ امپورٹر کو 2 روپے اونچا دیں اور ایکسپورٹر کو کم دیں. کیوں؟ پوچھنے والا تھا. بالکل مافیا, کوئی مافیا نہیں ہے. بات صرف یہ کہ خود ہم سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا. ہماری حکومت کے جو اتھارٹی ہوتی ہے نا, وہ ویک ہوتی ہے. ادروائز اتنا ہی مہنگائی ہو گئی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اتنا ڈالر ایک دم بڑھ گیا. کیوں بڑھ گیا؟ کوئی جب آخر دوسرے ملک بھی ہمارے ساتھ, انڈیا بھی ہے, بنگلہ دیش بھی ہیں, ان کے یہاں تو نہیں ہو رہا اتنا. آج دیکھیے افغانستان میں تو نہیں اتنی ڈالر کی فلکچویشن ہو رہی. ابھی ہمارے ایک ممبر آئے تھے چمن سے, انہوں نے کہا کہ جو فائنانس منسٹر افغانستان کا ہے وہ میرا دوست ہے, وہ ایک جماعت بھی پڑھا نہیں ہوا, اور ان سب کو بولا ہماری پچھلی کمیٹی میں کہ آپ تو بڑے لرنڈ آدمی ہو, آپ سے رک کیوں نہیں رہا؟ وہ روک رہا ہے, آپ رک نہیں رہا ہو, میں آپ اس سے پڑھاتا ہوں آپ کو جا کے. تو پھر بات تو یہ ہے کہ ہم خود بھی تو ایکٹیو ہوں نا. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی دن میں امپورٹ کا کچھ ریٹ ہے, ایکسپورٹ کا کچھ ریٹ ہے, اور ایک بینک کا ایک ریٹ ہے, دوسرے بینک کا ایک ریٹ ہے. ہم نے کنٹرول نہیں کیا. اسٹیٹ بینک نے اس میں لوز کیا ہے کام, اور اب وہ نوٹس بھیج رہے ہیں. نوٹس ان کو شروع میں کرنا چاہیے تھا. برآمدات کی کیا پوزیشن ہے شیخ صاحب اس وقت؟ سر برآمدات ہماری جو ہے نا بہت کم ہے, یعنی بڑھ ہی نہیں سکی. ہمارے پاس برآمدات کے لیے پروڈکٹ ہی نہیں ہے. ہمارے پاس ایک ٹیکسٹائل کا آئٹم ہے یا چاول ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس ہم نے آج ابھی جیپنیز جو میں امبیسڈر سے مل کے آیا ہوں, وہ لیکن برآمدات ان ملکوں کو پتہ ہے برآمدات کس طرح ہونا ہے. ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ ہوں, اس میں ٹیکنالوجی ہو. کوریا, جاپان, ان لوگوں نے, ان کے پاس اپنی پروڈکٹ نہیں ہے, ایگریکلچر بھی نہیں ہے, کوئی را مٹیریل بھی نہیں ہے. وہ باہر سے منگاتے ہیں, چیزوں میں ویلیو ایڈ کرتے ہیں اور اسے کو ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور اتنی ہیوج ان کی برآمدات ہے. بات صرف یہ کہ ہم نے جان بوجھ کے, ہماری بیوروکریسی نے یہاں پہ روک کے رکھا ہے, انویسٹمنٹ ہی کرنے نہیں دی. اتنا سب سے پہلے میں نے کوریا سے جا کے وہاں کے LG گروپ, جو کہ کوریا کا بہت بڑا کانگلومریٹ ہے, اس کو 1991 میں جوائنٹ وینچر کے لیے لایا. وہ چیزیں ہم نے پروڈیوس بھی کرنی تھی اور برآمدات بھی کرنی. ہماری بیوروکریسی ہر چیز پہ رکاوٹیں ڈالتی ہے, فیسلٹیٹ ہی نہیں کرتی. میں آپ کو مثال ایک دوں کہ $10,000, میں فائنانس کمیٹی کا چیئرمین ہوں, میری کمپنی نے $10,000 ٹیکنالوجی کے لیے بھیجنے. آج 2 مہینے ہو گئے ہم دھکے کھا رہے ہیں, کبھی ایک چیز کبھی ادھر. یہ چاہتا ہی نہیں ہے پاکستان میں, سختی ہی نہیں کی. صرف بیوروکریٹ نے اور جو ہمارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں الیکٹڈ لوگوں کے ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہے. میں ہائیسٹ پوزیشن پہ ہوں. میں نے ان سب کی ان کو دیکھنا ہے کہ یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. میرا یہ حال ہے کہ میرا $10,000 نہیں بھیجنے دیتے, کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں ہے, نہ اسٹیٹ بینک گورنر کو نہ بینکوں کو. تو اس طرح کام نہیں چلے گا, پھر آپ کا ملک نیچے ہی چلا جاتا ہے. آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اقتدار میں آنے کے بعد, آپ مینس کہ بلاول بھٹو نے اور میاں نواز شریف, شہباز شریف نے, کہ اسٹیٹ بینک ایکٹ ہم منسوخ کریں گے. کیا پوزیشن ہے اس کی؟ ہم نہیں کر سکتے. آپ نے عمران خان صاحب کی حکومت میں ہم مخالفت کرتے رہے. عمران خان صاحب کی حکومت میں انہوں نے پورا آپ سے ہر چیز ایکٹ بنوا, اسمبلی سے پاس کروا لیا کہ ٹوٹل پاور آپ نے گورنر اسٹیٹ بینک کو دینی ہے, اور حکومت اس میں کچھ انٹروین نہیں کرتی. اس کا اشر دیکھ لیا, رزلٹ دیکھ لیا کہ ہمارے پر اسٹیٹ بینک گورنر کے آگے بینکوں نے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. ہم کہتے رہے, بار بار میں نے کہا کہ دونوں چیزیں, آپ پالیسی ریٹ بھی اسی کو دے رہے ہو اور ایکسچینج ریٹ بھی اسی کو دے رہے ہو, وہ مینوپولیٹ کریں گے اور اس کا نقصان ہوگا. تو وہی ہوا نقصان. میرے ریکارڈ پہ ہیں چیزیں سارا. بار بار سب سے زیادہ میں نے جا کے مخالفت بھی, آئی ایم دا اونلی پرسن.
मतलब आप when we were discussing this matter in State Bank of Pakistan, I categorically refuted that this is not possible, this will harm Pakistan, and same things are happening now. तो हम अपने मफाद को जब तक हम देखेंगे नहीं, क्या करेंगे? जो लोग आपके आते हैं वो लर्नड ही नहीं है, उनको पता नहीं है फाइनेंशियल साइड का। गवर्नर स्टेट बैंक की नामजदगी आप लोग करते हैं या कहीं और से होके आती है? गवर्नर स्टेट बैंक अभी जो आए हैं वो तो आए हैं, पहले स्टेट बैंक में थे, वो तो पहले डिप्टी गवर्नर थे, अब बने। गवर्नर स्टेट बैंक की अब करते हैं, हुकूमत करती है, लेकिन हुकूमत जब एक बार कर लेती है तो उसके बाद पूरी पावर्स हो जाती है। ये तो उसी तरह है जिस तरह आर्मी चीफ को अपॉइंट तो हुकूमत करती है, अपॉइंट करने के बाद आप कुछ आपके ऊपर आपका कंट्रोल कितना होता है आपको पता है, मैं ज़्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता। इसी तरह स्टेट बैंक का हाल, ये पता नहीं क्या सिस्टम दुनिया के IMF और इन लोगों से आपने तय करके ये सिस्टम बनाया है। आप करते हैं, उसके बाद जवाब दे वो नहीं है, क्या जवाब दें हमें? हम पूछ रहे हैं, आज आप आइएगा ना, खुद देख लीजिएगा कमेटी में, मैं उनसे पूछूंगा सारे सवाल। शाह साहब, उसके अलावा IMF समझते हैं कि फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में कोई ऐसा इम्कानात पाए जाते हैं कि IMF से हमारी जान छूट जाएगी? IMF से देखिए, जब तक हम अपनी मैंने पहले कई बार कहा, हमने खर्चे ज़्यादा करने हैं, आमदनी कम है, हम आमदनी बढ़ाएं। हमारा अमीर आदमी भी टैक्स नहीं देता, टैक्स भी हम नहीं देते। जब तक हम टैक्स अमीर से गरीब आदमी को बेचारे को इनडायरेक्ट टैक्स लगाया हुआ है, हर हुकूमत वादा करती है कि मैं डायरेक्ट टैक्स लगाऊंगा। अमीर आदमी का इंडिया में उनकी टोटल आमदनी का 17% टैक्स है, हमारे यहाँ 9% टैक्स है पूरी आमदनी का। ना हम बड़े बड़े एग्रीकल्चर से टैक्स लेते हैं, ना हम जो है बड़े बड़े जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे प्रॉपर टैक्स लेते हैं। जो पर्सनल टैक्स है वो नहीं लोग पूरा देते उसको। हमें जब तक नहीं, अगर मुल्क बचाना है हम सबको काम करना पड़ेगा। ये मैं बिज़नेस को रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन मैं अपने बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ। ब्यूरोक्रेट और बिजनेसमैन मिले हुए हैं, टैक्स नहीं देते पूरा। वही कह रहा हूँ कि बिजनेसमैन पे अगर हाथ डाला जाए टैक्स के अलावा से तो हड़ताल हो जाती है, तो इसके सद्देबाब या तदारक के लिए क्या? हाथ डालने से नहीं होता, सिस्टम होते हैं, सिस्टम हम जानते हैं कि कहाँ किसके बाद टैक्स है। मैं आखिर क्या वजह है कि मुझे फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया जाता? मैं क्यों आया था सियासत में? मैंने 30 साल धक्के खाए। क्या मैंने चिन्योट की सिर्फ गलियां बनानी है? हमें पता है, राज पता है अंदर के ब्यूरोक्रेट्स के और बिजनेसमैन के। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं डॉक्टर महबूब हक साहब के साथ इतना अरसा रहा हूँ। बात यह है कि जब आप एक्सपर्ट्स को ही बनाते रहेंगे, उनके पास तो थ्योरियाँ हैं, प्रैक्टिकल तो लोग नहीं है वो। बहुत शुक्रिया कैसर मशह से बात की। दरअसल अमली तौर पे ये उन बारीकियों को समझते हैं जिनसे मुल्क सुख के जो हालात सुधारे जा सकते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची के सदर रहे हैं और ये इंतहाई हसास तरीन अहम तरीन ओहदे हैं, क्योंकि बिज़नेस कम्यूनिटी मुल्क में सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर कराची, उसके बाद लाहौर है, फिर उसके बाद और शहर फैसलाबाद वगैरह आते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये शख्स जो तमाम तर चीज़ों का इल्म रखता है, इस शख्स को वज़ीर ख़जाना क्यों नहीं बनाया जाता? कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने बारहा इनसे वादे भी किए कि आपको वज़ीर ख़जाना बनाएंगे, लेकिन 3-4 बार कौमी असम्बली का मेंबर मुंतखब होने के बावजूद इसलिए नहीं बनाया जाता कि ये माफिया पे हाथ डालेंगे। बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।